دستار 5 سال ابرار بلک رہا تھا۔ وہ میری بہنوں کو لے گئے، میری آپا کو لے گئے۔ ماں کا پہلو پکڑ پکڑ کر پوچھتا، اماں وہ میری بہنوں کو کیوں لے کر گئے؟ ابا آپ جاؤ ان کو واپس لے کے آؤ۔ روتا روتا وہ سو جاتا۔ جب آنکھ کھلتی ایک ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگتا۔ وہ 10 لوگ تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے کرپانے اور چھریاں پکڑے دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سب کچھ لوٹ لیا گیا، گھر کو آگ لگا دی گئی۔ جاتے ہوئے نجمہ اور سلمیٰ کو گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ غیرت مند باپ، ماں اور سہما ہوا ابرار کوئی کچھ نہ کر سکا۔ پل بھر میں سب کچھ لٹ گیا۔ نجمہ اور سلمیٰ کو ہندو گنڈے لے گئے۔ قربانی کے ان خاموش مجسموں نے پاکستان کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ بدحال اور لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ کوئی راستہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں اور کوئی نشان منزل نہیں۔ زندگی کہاں سے شروع ہو، کس امید اور سہارے پر شروع ہو؟ لٹا پٹا یہ قافلہ چلتے چلتے دنوں، ہفتوں اور مہینوں کی مسافتیں طے کرتا بالآخر ایک گاؤں میں پناہ گزین ہوا۔ نہ خون کے رشتے، نہ برادری اور خاندان، نہ شناسہ، لیکن ابتدائی تعلق کی یہ ہمسائیگی آہستہ آہستہ مستحکم رشتوں میں بدلتی چلی گئی۔ درد کی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی مشترک ہو گئیں، لیکن ابرار کی ماں تیغ فرقت کے زخم اور خاموشی کا یہ زہر زیادہ دن نہ پی سکی۔ وحشی درندوں کے ہاتھوں بیٹیوں کی جدائی کا درد موت کا کانٹا بن کے لمحہ لمحہ اس کے دل میں اترتا رہا۔ سلگتی ہوئی سسکیوں اور دبی ہوئی آہوں نے زندگی کو مختصر کر دیا۔ ہر ماں نصیب ماں کے چہرے پر آج بھی وہی خاموشی تھی جس نے موت سے پہلے ہی زندگی کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ درد کی داستان سننے والا کون تھا؟ سب تو ایک جیسے تھے۔ ابرار ماں کا ساتھ چھوٹنے کے بعد ہر وقت سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھتا رہتا۔ باپ جو پہلی یاد وجود کے ساتھ زندہ تھا، اس سوالیہ نظروں کی تاب زیادہ دن نہ لا سکا اور ابرار کی ننھی جان کو اجنبی رشتوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ وقت گزرنے سے کسک کم تو ہو جاتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ روح کو جسم جدا بھی کرتی رہتی ہے۔ زمانے کے نشیب و فراز اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس ننھی جان نے کئی ماہ و سال بتا دیے۔ اس نے گاؤں کے رستے کی پگڈنڈی پر درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی بنا لی، جو دور سے آنے والے مسافروں اور راہگیروں کے لیے سستانے اور آرام کرنے کا ایک ٹھکانہ بن گیا، اور وہ خود گاؤں کے کنویں سے گھڑے بھر بھر کر ایک سبیل کی طرح تشنہ مسافروں کی پیاس بجھانے لگا۔ اس کا یہ عارضی ٹھکانہ آنے جانے والوں کے لیے ایک مستقل قیامگاہ کی شکل اختیار کر گیا۔ لوگ آتے جاتے اس کے پاس ٹھہرتے، کوئی اپنی سناتا، کوئی اس کی سنتا۔ صرف درد کی داستانیں ہی مشترک نہ تھیں، بلکہ آزادی اور وطن کی محبت نے بھی دلوں کو جوڑ رکھا تھا۔ ابرار نے وطن سے محبت کا نشان اپنی جھونپڑی کے اوپر ایک لمبے بانس کے ساتھ سجا رکھا تھا، اور اپنے دوستوں سے اکثر کہتا، یہ صرف ایک پرچم ہی نہیں، یہ تو میرے ملک کی آن بان اور اس کی عظیم و شان کی دستار ہے، بلکہ اس کی عظمت و شان کی دستار ہے۔ اس کا شملہ ہمیشہ اونچا رہنا چاہیے۔ لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھ کر خوش ہوتا تو ایسے لگتا جیسے اس کا اس حلالی پرچم کے ساتھ کوئی انمول رشتہ ہے جو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ درد تنہائی ہر وقت کا مرہم لگا تو درد تنہائی پر وقت کا مرہم لگا تو زندگی کی کربناکیاں بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ زمانے کا یہی دستور ہے، وقت ہماری عزیز ترین متاع چھین کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کے بہاؤ میں کبھی بھی اور کہیں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ جو کل تک تھا آج نہیں، اور جو آج ہے وہ کل نہیں۔ ابرار نے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بہنوں کی محبت میں اس نے دونوں کے نام نجمہ اور سلمیٰ ہی رکھے۔ وقت گزرتا گیا، محنت مزدوری کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت اور وطن سے محبت کو اپنا مشن ہی نہیں، مقصد حیات بھی بنا لیا۔ صبر و استقامت اور مہر و محبت کا یہ پیکر بڑی پامردی سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا کہ ایک بار پھر وقت کی دوڑ اس کو بہت کچھ دکھا گئی، اور اس کے ہاتھ سے وہ ڈور چھوٹ گئی جو وہ کئی برسوں سے اپنے ہاتھ میں لیے اپنی زندگی گزارنے کی نامکمل سی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ موسم برسات میں بارشوں نے آنن فانن سیلاب کی صورت اختیار کر لی۔ دریا اور نہریں بے بس ہو گئے۔ شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ابرار کا گاؤں دریا کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے سیلاب کے پہلے ہی ریلے میں بہہ گیا۔
کھیت کھلیان، گھر بار اور مال مویشی سب پانی کی نظر ہو گئے، گھروں کی بلکہ لوگوں کو زندگیاں بچانا مشکل ہو گیا۔ ابرار جو ہمت اور جواں مردی سے حالات کا مقابلہ کرتا آ رہا تھا، سیلاب نے اس کی زندگی پر ایسا شب خون مارا کہ اس کی زندگی کی جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ ایک بار بہنوں سے ہاتھ خالی ہوئے تھے، آج بیٹی اور بیوی سے محروم ہو گیا۔ مجبور بے بس انسان تقدیر کا لکھا مٹا نہیں سکتا۔ گاؤں کے بچے جانے والے مرد و عورتیں اونچے ٹیلے پر کھڑے اپنی اپنی متاحیات کو لوٹتے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اپنی بچھڑ جانے والوں کو متلاشی نظروں سے ڈھونڈ رہا تھا، کسی کو مال مویشی اور گھر بار کی فکر تھی، لیکن وہاں ایک ہستی ایسی بھی تھی جو ان سب چیزوں سے بے نیاز تھی اور اسے کسی اور ہی چیز کی فکر کھائی جا رہی تھی جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں کود چکا تھا اور لہروں کو چیرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پانی کے منہ زور ریلے سے بار بار پیچھے دھکیل رہے تھے، لیکن اس کی ڈھلتی عمر کے باوجود اس کی ہمت اور جواں جذبے پانی کے منہ زور ریلوں کو پست کر رہے تھے۔ بالآخر وہ اپنے گرے ہوئے جھونپڑے تک پہنچ گیا۔ ہر چیز پانی کی نظر ہو چکی تھی۔ اس کی متلاشی نظروں نے اپنی متاحیات کو جلد ہی تلاش کر لیا۔ اس کا عزیز جان حلالی پرچم بہتے پانیوں پر تیر رہا تھا۔ اس نے پرچم والا بانس پوری قوت کے ساتھ اٹھایا اور جس حد تک وہ پانی سے باہر آ سکتا تھا اٹھ کے پرچم ہلایا۔ دور کھڑے لوگوں نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ ابرار نے جھنڈا سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا لیا۔ لوگ اب ابرار کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن صبح سے شام اور شام سے صبح ہو گئی، وہ واپس نہ آیا۔ پانی کم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک اونچی جگہ پر اس کی لاش پڑی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم کو مضبوطی سے تھام کے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ہمیشہ لوٹنے والے ابرار کی محبت جیت چکی تھی۔ اس نے وطن عزیز کی دستار بچا لی تھی، اس کا شملہ گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی نیند سو رہا تھا اور اس کے مسکراتے ہونٹوں پر ایک مہر شبد تھی، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ شکریہ۔